اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ ہمارے الاسلام کی یہ جو ہے 7ویں نشست ہے، اور اس سے پہلے کی نشست میں یہ بات بتلائی جا چکی ہے کہ سلسلے بیان لفظ الہ پر چل رہا ہے. اسلام کا جو کلمہ ہے، یعنی کلمہ طیبہ، جس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے. تو کلمہ طیبہ کے پہلے جز پر بیان چل رہا ہے، اور سلسلے بیان یہ ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ موجود ہے، اللہ ایک ہے، اور اللہ ہی ایک اکیلا معبود ہے، اور وہی حاکم اعلیٰ ہے، اور کسی میں الہ بننے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی کے تحت جو سلسلہ بیان ہمارا چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مطلب پورے کلام پاک میں الہ سے متعلق جو 122 آیتیں ہیں، تو آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیتیں، سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی، اور سورہ انعام، اور سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ یونس، اور سورہ ہود کی آیتیں بھی پڑھی گئی. ہود کی آیتیں بھی. اب سورہ ہود کے بعد سورہ یوسف کی جو آیت ہے اس کے اندر لفظ الہ کا ذکر نہیں ہے. اس کے بعد ہے سورہ رعد، جس کو لکھا ہے کلام پاک میں الرعد، اور ورعد و برق کا لفظ جو کلام پاک میں آیا ہے رعد کے معنی آتے ہیں بجلی کی کڑک. تو بہرحال اب سورہ رعد میں آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ. اے محمد، یعنی کذالکا کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی طرح. ارسلناکا کی ضمیر جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھیجا آپ کو، یعنی اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کو، یعنی اسی شان سے ہم نے آپ کو بھیجا. کیا شان تھی؟ لفظ کذالک اس میں اشارہ ہے. تو اس سے پہلے والی آیتوں کو ملا کر پڑھنے سے بات سمجھ میں آتی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی آپ کے اوپر آپ کے رب کے طرف سے کوئی نشانی. یہ کفار کا بار بار اعتراض تھا، اور یہ حماقت والا اعتراض تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے 40 سال رہے، اور 40 سال تک کسی لائبریری کا مطالعہ نہیں کیا، کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، اور آپ کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، جو پیغمبر کے لیے امی کا ہونا باعث فضیلت ہے، اور عام آدمی کے لیے امی کا ہونا
باعث عیب ہے. اگر عام آدمی کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو وہ اس کی جہالت ہے, اس کے لیے عیب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے تو یہ آپ کی شان ہے. اس لیے کہ امی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے علم نہیں حاصل کیا ہو بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے علم ملا ہو, چاہے وہ حضرت جبرائیل کے واسطے سے ملا ہو یا اللہ نے ڈائریکٹ بتلایا ہو. بہرحال تو یہ سب سے بڑی نشانی ان کے سامنے یہ تھی کہ 40 سال ان کے سامنے زندگی گزارنے کے بعد ایک ایسا شخص جو کسی استاد یا معلم کے سامنے زانو یہ ادب طے نہیں کیا, زانو یہ تلمس طے نہیں کیا, شاگردی کا شرف حاصل نہیں کیا, اس کے باوجود ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو دلوں کو مطمئن کرنے والا کلام ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی ہے؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ, یہ کافر کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی آپ کے اوپر آپ کے رب کے جانب سے کوئی نشانی. قل, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب, بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو وہ راستہ دکھاتا ہے. یعنی مطلب اس سے معلوم ہوا کہ گمراہ اسی کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا, یعنی گمراہ ہونا چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو کوشش کر کے ہم تک آتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو ہمارے لیے راستے کھول دیتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی یہ بات بتا چکے ہیں کہ یہاں جاہدوا فینا کوشش کر کے آنے کا مطلب ہوتا ہے اپنی نفس کی مخالفت, شیطان کی مخالفت, اور ہر انسان جو طاغوت بنائے اس کی مخالفت, ماحول کلچر کی مخالفت, غیر اسلامی نظام کی مخالفت. یہ سب جو ہے طاغوت ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے رکاوٹ ہیں. ان سب چیزوں کو کم مقابلہ کر کے جب آدمی اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہتا ہے اور سیدھا راستے کا طالب بنتا ہے, خالص اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو بغیر کسی ملاوٹ کے جاننا چاہتا ہے, اسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ, جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو گئے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کیا اللہ کے ذکر سے قلوب مطمئن نہیں ہوتے؟ کیا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے بہت ہی خوش نصیب ہے, یعنی وہ لوگ ان کے لیے بہت خوش نصیبی ہے اور ان کے لیے انجام بہت اچھا ہے. حسن مآب. کذالک ارسلناک, اسی طرح ہم نے آپ کو امت میں رسول بنا کے بھیجا کہ کلام الہی کے ساتھ بھیجا. جیسے یہ نشانی چاہ رہے ہیں ویسی نشانی کے بغیر کلام الہی پیغام کے بغیر, مطلب جو انسان کے دل کو موہ لینے والی کتاب یعنی اللہ کا ذکر اس پیغام کے ساتھ بھیجا. کذالک ارسلناک فی امت, اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا امت میں قد خلت من قبلها امم, ان سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک, ان کے اوپر وہ چیزیں پڑھی گئی ہیں جو ہم نے آپ پر وہی بھیجی ہیں. یعنی ان سے پہلے بہت ساری قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا. یعنی آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر جو بھی ان کی کیفیات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا, جو وحی کے ذریعے آپ ان تک یہ بیان کرو. تتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن, اور وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے تھے. یعنی جو ہم نے تم پر نازل کیا آپ وہ پیغام سنائیے ایسی قوم کو جو رحمان کا انکار کر رہے ہیں. وہی یکفرون بالرحمن. اس آیت کو سمجھنا ہے تو سورہ
فرقان کی وہ آیت بھی ذہن میں رکھیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، جب ان سے کہا جائے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے. تو رحمان کا لفظ جو ہے کفار کے یہاں ایک عجوبہ تھا. تو وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، یعنی آپ یعنی كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایسی امت میں رسول بنا کر کہ اس امت سے پہلے بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کریں آپ، یعنی آپ کی جو امت ہے ان کے سامنے جو ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی، اس حال میں کہ وہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں. رحمان کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں، اس اکیلے کو سجدہ نہیں کرتے، اس کی صفات اور اختیارات اور یہ کہ حقوق میں دوسروں کو اس کا شریک بنا رہے ہیں اور اس کی نعمتوں کے شکریہ دوسروں کو ادا کر رہے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہی اللہ میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور وہی میرا ماوا و ملجا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ الہ وہی ہو سکتا ہے جو ایسا کلام اتارے جو قلوب کو مطمئن کرنے والا. الذین آمنوا وتطمئن قلوب بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور الہ وہی ہے جو پیغمبر کو بھیجے، اور الہ وہی ہے جس کے اوپر بھروسہ کیا جائے، جو بھروسے کے لائق ہے، اور الہ وہی ہے جو سب کا ماوا و ملجا ہے، یعنی اسی کی طرف رجوع کیا جائے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. قُلْ وَاللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ سمد ہے. سمد یعنی بے نیاز ہے اور دوسرے سب اس کے محتاج ہیں، کیونکہ سمد کے معنی یہی ہیں کہ وہ خود سب سے بے نیاز ہے اور دوسرے سب اس کے محتاج ہیں. اسی لیے حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے اللہ ارادھار ہے. اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے مولانا اخلاق حسین قاسمی جو شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کے ترجمے پر جنہوں نے کام کیا، جس کا نام ہے محاسن موضح القرآن، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو جو ارادھار کیا، سنسکرت زبان میں ارادھار کا لفظ اسی کے لیے بولا جاتا ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں اور دوسرے سب اس کے محتاج ہیں، یعنی اسی کی طرف لوٹتے ہیں، استے ہیں اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی کو الہ کہا جاتا ہے. تو اس آیت سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے. اب آئیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، جس میں الہ کا ذکر ہے اور سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ ایک پیغام ہے، یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ہے. اس سے پہلے والی آیت الف یعنی سورہ ابراہیم کی سب سے پہلی والی آیت یہ ہے جس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را، اس کے معنی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، اور یہ کتاب ہم نے آپ کے پاس اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. اس سے معلوم ہوا کلام پاک کے نازل ہونے کا ایک اہم ترین مقصد
لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا، اور یہ کہا لتخرج الناس، لوگوں کو نکالیں، یعنی غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دے اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دے، باذن ربہم، ان کے رب کی توفیق سے، الی صراط العزیز الحمید، اس اللہ کے راستے پر جو غالب ہے، تعریف کے لائق ہے، یعنی اپنی ذات میں جو محمود ہے۔ تو اس سورت کا آغاز جو ہے اللہ کی کتاب کی اہمیت سے ہوا، اور اس کا اختتام ھذا بلاغ للناس، یہ بھی اللہ کی کتاب کی اہمیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ایک پیغام ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے، یعنی یہ کلام پاک ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بعثت الی الناس کافہ، میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے، ساری دنیا کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ ویسے ہی ھذا بلاغ للناس، یہ کلام پاک ہم نے سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو اتارا تاکہ آپ تو تمام دنیا کے لیے نذیر بنے۔ ھذا، یہاں بھی سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پیغام ہے لوگوں کے لیے، سب انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے بھیجا گیا کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، تنبیہ کیا جائے، وارننگ دی جائے، لیکن انداز جو ہے شفقت کا ہو۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کو آسان زبان میں حضرات علماء نے یوں لکھا ہے کہ پولیس بھی مارتا ہے اور ایک ماں بھی مارتی ہے، لیکن بچہ ماں سے نزدیک ہوتا ہے، حالانکہ اپنی ماں کا بھی مار کھاتا ہے، مگر اپنی ماں سے قریب ہوتا ہے اور پولیس کے مار سے دور بھاگتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی وارننگ بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جس سے وہ ان کی طرف، ان کے نزدیک آتے ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت بہت غصے والے ہوتے، یہ لوگ تو لوگ آپ کے ارد گرد جو ہے جمع نہیں ہوتے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ آپ اس کلام پاک کے ذریعے اس کے ذریعے ان کو خبردار کیا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ بے شک وہ اللہ ایک ہی معبود ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، اور اس کے ذریعے جو عقل رکھتے ہیں وہ نصیحت حاصل کریں، ہوش میں آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کلام پاک کے اتارے جانے کا مقصد جو ہے، ایک تو کلام پاک ساری جہاں کے لیے ہے، اور اس لیے اتارا تاکہ اس سے انذار، یعنی تاکہ تنبیہ کی جائے، اور اس بات کے لیے اترا کہ ایک اللہ کو بتانے کے لیے اترا، وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اس لیے بھی اترا کہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو معلوم ہوا صحیح عقل والا وہ ہے کہ جو عقل اس کی توحید کی طرف لے جاتی ہے، اور جو عقل توحید کی طرف لے کر نہیں جاتی، وہ کتنا ہی وقت کا فلاسفر کیوں نہ ہو، ارسطو کیوں نہ ہو، سقراط زما کیوں نہ ہو، افلاطون کیوں نہ ہو، سقراط اوراں کیوں نہ ہو، اگر اس کی عقل اس کو توحید کی طرف لے کے نہیں جا رہی ہے تو وہ عقل مند نہیں ہے۔ یہی تو بات ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال بیان کیا اور جب سوالات کی کیفیت کو بیان کیا، تو آپ نے وہی پوچھا کہ کیا ہماری عقل اس وقت ساتھ دے گی؟ عقل سے مراد یہاں ایمان ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ توحید کا تعلق عقل سے ہے،
اور بت پرستی کا تعلق عقل سے نہیں ہے. اور اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جیسا لو لم یبعث اللہ رسولا لوجب علی العقلاء معرفۃ بعقولہم، اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو نہیں بھیجتا لوجب علی العقلاء معرفۃ بعقولہم، تو عقل مندوں پر واجب تھا کہ وہ اللہ کو ایک مانے. اور یہ عقل کا تقاضا ہے. اس لیے کہ ایک میان میں جب دو تلوار نہیں آ سکتے، تو ایک ملک میں جب دو بادشاہ کی حکومت نہیں ہو سکتی، تو پوری کائنات میں دو اللہ کیسے ہو سکتے؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی وہ آیت آ رہی ہے، لو کان فیہما آلۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں چند خدا ہوتے تو آسمان اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک خدا کہتا پانی برساؤ، دوسرا کہتا مت برساؤ، تو فرشتے کس کا فیصلہ مانتے؟ اگر ایک خدا سمجھوتا کر لیا تو وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو سمجھوتا کرے. جو سمجھوتا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے عاجز ہو گیا، اور عاجز تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جو بھی دانشوران عرب رہے جو ہے گزرے ہیں، ان کا عقیدہ جو توحید کا تھا. اب آپ کے سامنے ہم کچھ دانشوران عرب کا تذکرہ کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان گوہر مراد آبادی نے، مولانا فضل الرحمان گوہر نے اس کتاب کے اندر، یعنی جو حقیقت توحید و سنت جو ہمارے اس الاسلام کی نشست کے اندر یہ کتاب، اور مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن سے بہت فائدہ آپ کے سامنے اس وقت یہ کیا ہوا ہے. تو ایسے دانشوران عرب کا ہم ذکر کرتے ہیں جو توحید کو مانتے تھے، چونکہ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب کے تحت. قبل از نبوت یعنی صفحہ 194 سے لے کر صفحہ 194 سے لے کر تقریباً، یعنی یہ حقیقت توحید و سنت کے 13ویں باب میں دانشوران عرب کے عنوان سے صفحہ 194 تک 2 سے لے کر 226 تک کی بحث کی ہے، اور اس کے اندر بڑے متقدمین کے حوالے دیے ہیں. قبل از نبوت دور جاہلیت میں عربوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی اور دیگر رسوم شرکیہ کے مخالف تھے، اور توحید اور بعث بعد الموت کے قائل تھے، اور عقل اور دانش اور فطرت سلیمہ رکھتے تھے. علامہ شہرستانی متوفی جن کی وفات 548 ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب الملل والنحل میں ان لوگوں کا ذکر محصلۃ العرب کے عنوان سے ان کا ذکر کیا ہے، یعنی دانشوران عرب. ان میں سے بعض مشہور دانشوران جو توحید کے قائل تھے، اس کے اندر قیس بن سعید الایادی ہے. یہ معد بن عدنان کی شاخ یاد میں سے تھا، اور اس کی عمر کے بارے میں بلوغ العرب کے اندر 3 قول نقل کیے گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس نے 700 سال کی عمر پائی، اور اس نے سمعان حواری کا زمانہ بھی پایا. اور دوسرا قول ابو حاتم سجستانی کی کتاب المعمر میں ہے کہ خس بن سائدہ
380 سال تک زندہ رہا. یعنی اس کی عمر کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ وہ 700 سال رہا اور ایک قول یہ ہے کہ 300 سال. یہ معد بن عدنان کی شاخ بنو ایاد میں سے تھا، قس بن سعیدہ الایادی. اور بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قس 600 سال زندہ رہا. بہرحال حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر للطبرانی اور دلائل النبوت للبیہقی اور دلائل النبوت لابی نعیم اصفہانی کے حوالے سے حضرت ابن عباس کی روایت نقل کی، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خس کو نہیں بھول سکتا، جبکہ وہ اکاز کے میلے میں، یہ اکاز وہ میلہ ہے جہاں پر ایک کفار قریش جمع ہو کر کے تجارت بھی کرتے تھے، شعر و شاعری بھی کرتے تھے، مشاعرہ بھی کرتے تھے اور اپنے قبائل پر فخر بھی کرتے تھے. اور کتاب الاغانی کے اندر اس کی یہ سب تفصیلات آپ کو ملیں گی. جو علی ابن حسین اصبہانی کی ہے. تو یہ اکاز مجاز ذوالمجنہ یہ مکی کی وہ منڈیاں ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چل پھر کر قرآن کو سنایا اور سمجھایا ہے. تو یہ اکاز کے میلے میں سرخ اونٹ پر سوار تھا اور لوگوں سے خطاب کر رہا تھا، یعنی خس بن سعید الایادی کا دی. اس خطاب میں اس نے لوگوں سے کہا تھا ان للہ دین هو احب الیہ من دینکم الذی انتم علیہ. البدایہ والنہایہ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اور یہ تاریخ میں عربی کی بہت جاندار کتاب ہے، اور یہ کہ اردو میں اس کا ترجمہ تاریخ ابن کثیر کے نام سے ملتا ہے. بہرحال تاریخ ابن کثیر کے نام سے سرزمین دیوبند کے اندر یہ کتاب چھپی ہے. تو یہ حافظ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں یہ اس کا ملفوظ نقل کیا ہے ان للہ دینا هو احب الیہ من دینکم الذی انتم علیہ. یقینا اللہ کا ایک دین ہے جو اسے تمہارے دین سے زیادہ پسند ہے. یہ شخص عرب کا بہت بڑا خطیب اور شاعر تھا، توحید اور یوم جزا کا قائل تھا، بعد الموت کا قائل تھا، اور عربوں کے مشرکانہ مذہب سے متنفر تھا. توحید سے متعلق اس کا یہ مقولہ ہے کلا بل هو اللہ الہ واحد لیس بمولود ولا والد. اچھا عاد و ابدا و الیہ المآب ادا. ہرگز نہیں، وہی اللہ ہے جو تنہا کارساز اور معبود ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور اسی نے ابتدا میں ہر چیز کو پیدا کیا اور اسی کی جانب کل ہر چیز کو لوٹنا ہے. اور خبروں میں جو اردے مدفون تھے ان کے بارے میں قس کہتا ہے داہم فإن لہم یومن یصاح بہم کما ینبہ من لوماتہ السیق. چھوڑ دو ان کو، ان کے لیے ایک دن مقرر ہے جب انہیں پکارا جائے گا جیسا کہ سوئے ہوئے کو نیند سے پکارا جاتا ہے. موت اور فکر آخرت کے بارے میں عرب کا دانشور کہتا ہے فی الذاہبین من الاولین من القرون لنا بصائر. پہلی نسلوں کے جو لوگ چلے گئے ان میں ہمارے لیے بصیرتیں ہیں. زید بن یعنی پہلی نسلوں کے جو لوگ چلے گئے ہیں ان میں ہمارے لیے بصیرتیں ہیں. لما
رأيتم واردا للموت ليس لهم أصادر، جب میں نے دیکھا کہ موت کے گھاٹ پر آنے کی جگہ تو ہیں مگر واپس جانے کی جگہ نہیں. وَرَأَيْتُ قَوْمِي نَحْوَ يَسْأَلْ أَصَاغِرُ وَالْأَكَابِرُ، اور میں نے دیکھا کہ میری قوم کے چھوٹے بڑے سب لوگ اسی گھاٹ کی طرف دوڑ کر جا رہے ہیں. ایقنت انی لام احال اتا حیث سار القوم سائر، یعنی تو میں نے یقین کر لیا کہ میں بھی لازماً وہیں چلا جاؤں گا جہاں میری قوم کے لوگ چلے گئے. زید بن عمر بن عفیل یہ قبیلے بنو عدی سے تعلق رکھتا ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجازاد بھائی تھا. اس نے بت پرستی اور قریش کے مشرکانہ دین کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ کہتا تھا الہی الہ ابراہیم و دینی دین ابراہیم، میرا وہی معبود ہے جو حضرت ابراہیم کا معبود ہے، اور میرا دین وہی ہے جو ابراہیم کا دین ہے. محمد بن اسحاق اپنی سند کے ساتھ حضرت اسماء بنت ابی بکر سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے زید بن عمر نوفل کو کعبے کے ساتھ اپنی پیٹھ لگائے ہوئے دیکھا. وہ کہتا تھا ما اصبح احد منکم علی دین ابراہیم غیری، میرے سوا تم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پر قائم نہیں ہے. حضرت اسماء کی یہ روایت صحیح بخاری میں لیث بن سعد سے معلقاً نقل کی گئی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں عبداللہ بن عمر سے نقل کیا ہے کہ زید بن عمر بن نوفل یہ بھی کہتا تھا میں ان جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا جن کو تم استہانوں اور پرستش گاہوں پر ذبح کرتے ہو، میں اسی جانور کا گوشت کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے. زید قریش کے مشرکانہ ذبیحوں پر اعتراض کیا کرتا تھا اور کہتا تھا تعجب اور یہ کیا حیرت ہے کہ بکری کو تو اللہ نے پیدا کیا، آسمان سے پانی بھی اسی نے برسایا، چارہ بھی زمین سے اسی نے اگایا، لیکن تم لوگ اس کو بکری کو یعنی بکری کو اللہ کے علاوہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کرتے ہو. صحیح بخاری کتاب المناقب باب حدیث زید بن عمر، اور بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر کی دوسری روایت میں آیا ہے کہ زید بن عمر بن نفیل دین حق کی تلاش میں مکے سے شام گیا، وہاں ایک یہودی عالم سے ملا اور کہا کہ مجھے اپنا دین سمجھاؤ، شاید میں تمہارا دین اختیار کر لوں. یہودی عالم نے کہا کہ اگر تو ہمارا دین اختیار کرے گا تو اللہ کے غضب میں سے اپنا حصہ لے گا. زید نے کہا میں تو خدا کے غضب سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے کوئی اچھا دین بتلا سکتے ہو تو بتاؤ. تو اس نے کہا دین حنیف کے سوا اور کوئی سچا دین مجھے معلوم نہیں ہے. زید نے کہا دین حنیف کیا ہے؟ یہودی عالم نے کہا حضرت ابراہیم کا دین ہے، جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی اور نہ کسی کی پرستش کرتے تھے سوائے اللہ کی. یہ وہی بات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. زید وہاں سے لوٹ کر آیا اور ایک عیسائی پادری سے ملا، اس نے یہی گفتگو کی. تو پادری نے کہا اگر تو ہمارے دین میں آ جائے گا تو اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ پائے گا. زید نے کہا میں تو
خدا کی لعنت سے بھاگنا چاہتا ہوں، کیا تو کوئی سچا دین مجھے بتا سکتا ہے؟ تو اس پادری نے کہا مجھے دین حنیف کے سوا کوئی سچا دین معلوم نہیں ہے۔ زید نے کہا دین حنیف کیا ہے؟ تو اس پادری نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ جب زید نے یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سنا تو وہاں سے چل پڑا اور اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگا اللہم انی اشہد انی علی دین ابراہیم، یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں۔ زید بن عمر بن نفیل نے توحید کی اس بات اور اپنے قوم کے مشرکانہ مذہب کی تردید میں قصیدہ لکھا ہے۔ محمد بن اسحاق کے حوالے سے اس کے کچھ اشعار بھی یہاں نقل کیے جاتے ہیں۔ بہرحال وہ اشعار یہ اسی کتاب کے اندر ترجمے کے ساتھ موجود ہیں، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے حوالہ دیا کہ حقیقت توحید اور سنت۔ عامر بن ضرب عدوانی، عامر بن عرب کا بہترین یہ جو عرب کا بہترین خطیب اور شاعر تھا، اور اس کی طویل وصیت ہے جس کے آخر میں وہ کہتا تھا کہ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس نے خود اپنے نفس کو پیدا کیا ہو، میں نے جو چیز دیکھی ہے وہ سانے کی بنائی ہوئی ہے، میں نے کوئی آنے والی چیز نہیں دیکھی مگر وہ واپس جانے والی ہے۔ اگر بیماری لوگوں کو موت دے سکتی ہے تو پھر ہوائی زندگی بھی دے سکتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں، ان سب کا انجام مجھے معلوم ہے۔ کسی نے پوچھا وہ انجام کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ ہر مردہ زندہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اسی لیے پیدا کیا۔ یہ تقریر سن کر لوگ اس سے ناراض ہو گئے، واپس چلے گئے۔ تو اس نے کہا ویل انہا نصیحت لو کان من یقبلھا، افسوس یہ تو اچھی نصیحت ہے، کاش اسے کوئی قبول کرنے والا ہوتا۔ یہ شخص شراب نوشی کو بھی حرام اور بری چیز سمجھتا تھا۔ تابغہ بن ثعلب کا غلام یہ توحید کا قائل تھا، اور اس نے اس موضوع پر اس نے کہا وَأَدْعُوكَ يَا رَبِّي بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ دُعَاءٌ غَرِيقٌ قَدْ تَشَبَّثَتْ بِالْإِسْمِ، یعنی اے میرا رب میں تجھے پکارتا ہوں ان اوصاف کے وسیلے سے جن کا تو مستحق ہے، اس شخص کی پکار کی طرح جو ڈوبتے وقت بچانے والی چیزوں کو تھام لیتا ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ یہ وہی بات ہے جو کلام پاک میں کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اگر تو ہم کو نجات دے گا تو ہم شکر کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کو خشکی پر ہم لاتے ہیں تو اس وقت شرک کرتے ہیں۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بیان کیا۔ لِأَنَّكَ أَهْلُ الْحَمْدِ وَالْخَيْرِ كُلِّهِ وَذُو الطُّولِ لَمْ تُعَجَّلْ لِسَقَطٍ وَلَمْ تَلُمِ، یعنی وہ کہتا ہے اسی لیے میں تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یعنی اس لیے کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ہر قسم کی خیر اور بھلائی تیرے قبضے میں ہے، تو ہی فضل و قدرت کا مالک ہے اور تو غصے اور قہر کے وقت جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ یہ وہی مضمون ہے جو انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ خود یہ بات کہتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالًا بِالْخَيْرِ
لقضی الیہ، اگر اللہ تعالیٰ جلدی کا معاملہ کرتا تو فیصلہ ہو ہی جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عذاب دیر سے بھیجتے ہیں اور رحمت جلدی اتارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ایک مرتبہ قحط پڑا، تو اس وقت ابو سفیان نے آ کر جب کہا کہ آپ لوگوں کو صلہ رحمی کی بات کہتے ہیں، آپ کی قوم کا یہ حال ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کلام پاک میں مضمون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ہٹایا۔ اس کے بعد پھر یہ کہنے لگے جیسے عذاب کو ہٹائے ہو، یعنی جیسے ہمارے اوپر مصیبت تھی تو تم نے مصیبت کو ہٹایا، ویسے ہی وہ عذاب بھی لا کے ہٹاؤ جس کا تم دعویٰ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ عذاب کو جلدی نہیں بھیجتا، مصیبت کو جلدی ہٹا دیتا ہے اور تم کو مہلت دیتا ہے۔ عابغہ زبیانی جو یہ توحید اور باس بعد الموت کا قائل تھا، اس لیے اس شعر میں اس نے آخرت کا ذکر کیا ہے۔ فعلتہم ذات الالہ والدینہم قدیم فما یرجون غیر العواقب، اور ان کا کام ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا دین صحیح درست اور درست دین ہے۔ یہ لوگ اپنے اعمال جزائے اعمال کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، یعنی نیک لوگوں کی، توحید پرست لوگوں کی تعریف کرتا ہے۔ وہیر بن ابی سلمہ ازنی جب موسم بہار میں جھاڑیاں تر و تازہ اور بارونق ہو جاتی تو ان سے گزرتے ہوئے کہا کرتا تھا، اگر عرب مجھے گالیاں نہ دیتے تو میں ایمان لے آتا کہ جس ذات نے ان درختوں اور جھاڑیوں کو دوبارہ رونق اور تازگی بخشی ہے، وہ بوسیدہ ہڈیوں کو بھی دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ اور یہ کہ اس شعر سے صاف ظاہر ہے کہ وہ واقعی زندگی بعد از موت پر ایمان لا چکا تھا۔ اپنے ایک مشہور قصیدے کے ایک شعر میں وہ کہتا ہے، یوقر فیوضع فی کتاب فیدخر لیوم حساب او یوجل فینقم، ملتوی کر دیا جاتا ہے اور ایک دفتر میں محفوظ کر دیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے، یا فوری طور پر عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اللہ بن شہاب حتیمی یہ بھی توحید اور جزائے اعمال کا قائل تھا۔ اس کا ایک شعر ہے، وَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ جَازٍ عَبْدَهُ يَوْمُ الْحِسَابِ بِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ، میں جانتا ہوں کہ اللہ اپنے بندوں کو جزا دے گا کہ حساب کے دن اس کے اچھے اعمال۔ دانشوران عرب کے ان اقوال کو پڑھنے سے انسان کا یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ توحید ایک فطری عقیدہ ہے۔ انسان جب بھی خواہشات نفس برے ماحول اور تقلید جامد سے آزاد ہو کر جب سوچتا ہے تو اس کا قلب فوراً گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار کل ہے، وہی مالک روز جزا ہے۔ بہرحال عرب کے بہت سارے ایسے اقوال بھی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس کتاب کے اندر ان کی حماقتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کتاب حقیقت توحید و سنت کے نام سے ملتی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وَلْيَذَّكَّرَ اولو الالباب کے تحت دانشوران عرب کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ
دانشوران عرب کو ذکر ہم نے اس لیے کیا آپ کے سامنے تاکہ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ سے یہ بات ثابت کریں کہ توحید جو ہے ایک عقل کا تقاضا ہے، اللہ کو ایک ماننا عقل کا تقاضا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل دیکھیے، جب یہ کہ ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، یعنی حملے کے ارادے سے آیا، تو عبد المطلب نے سارے سرداران قریش کو لے کر، اس وقت چونکہ عبد المطلب بھی سردار تھے، وہ یہ دعا مانگ رہے تھے۔ کیا دعا مانگا؟ یہی تو دعا مانگا انہوں نے کہ یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت فرما لے۔ سب کو معلوم تھا کہ 360 بت اب ہمارے کام کو نہیں آئیں گے، اور عرب کے ایسے واقعات بہت ہیں کہ عرب نے آٹے کا بت بنایا، اسی کو کھا لیا، کھجور کا بت بنایا، اسی کو کھا لیا، جیسا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے امیر المومنین بنے ہوئے ہنس بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ پوچھا امیر المومنین ہنس کیوں رہے؟ تو کہا کہ ہم لوگ بت پرستی جب کرتے تھے تو جب سفر میں جاتے تھے تو ہم لوگ اپنے ساتھ میں چھوٹا بت رکھتے تھے، تو میں نے ایک کھجور کا بت رکھا تھا، جب بھوک لگی تو میں نے خود کھا لیا۔ یعنی ان کو معلوم تھا کہ یہ بت مجھے کھانا نہیں دے سکتا ہے، تو اپنی اس جہالت اور یہ کہ حماقت پر ہنس رہا ہوں جو زمانے جاہلیت میں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک لڑکی کو دفن کیا، اس واقعے کو یاد کر کے میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی زید بن خطاب، یہ تو اس زمانے میں انہوں نے توحید کی بات کہی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے والد خطاب نے ان کو عرب یعنی مکہ المکرمہ سے باہر اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ مکے میں فتنہ نہ ہو جائے۔ زید بن خطاب یہ توحید پرست تھے۔ فاطمہ بنت خطاب، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، پہلے ایمان قبول کر چکی تھی۔ انہی کے گھر سے جانے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے علاوہ اور ایک ام جمیل بنت خطاب، یہ بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، یہ بھی توحید پرست تھی۔ تو اور خود سعید ابن زید کے والد زید بن نوفل، یہ جو ہے عرب کے اندر یہ بیٹھتے، مطلب ہے کہ یہ مکہ المکرمہ میں بیٹھتے اور خالی کعبے کو دیکھتے رہتے اور کہتے کہ یا اللہ تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، یہ 360 بت جو ہے یہ شرک کے عقیدے سے میں بیزار ہوں، اور میں صرف یہ اللہ کو مانتا ہوں، یہ ایک ہی الہ کو مانتا ہوں، لیکن مجھے تیری چونکہ عبادت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس لیے میں تیری عبادت نہیں کر سکتا۔ بہرحال وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ کے تحت دانشوران عرب کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا۔ اب آئیے مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ الحجر جو سورہ ابراہیم کے بعد ہے، جس کے معنی آتے ہیں رکاوٹ، لیکن یہاں پر کذب اصحاب الحجر المرسلین کہا گیا ہے۔ یہ اس نام کی یہ صورت ہے، اس کے اندر الہ کا ذکر ہے۔ سورہ ہجر میں ایک ہی جگہ الہ کا ذکر آیا ہے، یہاں، اور وہ آیت نمبر 96 وہاں پر الہ کا ذکر آیا ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ آیتیں ہم آپ کو تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ سورہ الحجر ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ نے الہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سورت کا نام جیسا ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یعنی ہجر کے لوگ بھی رسول کی تکذیب کر چکے ہیں۔ ایک اصحاب الحجر کون ہیں؟
یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا. یعنی تفہیم القرآن میں مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ الحجر جو ہے یہ قوم سمود کا مرکزی شہر تھا. اس کے کھنڈر مدینے کے شمالی مغرب میں موجودہ شہر العلا سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہیں، اور مدینہ سے تبوک جاتے ہوئے یہ مقام شاہراہ پر ملتا ہے، اور قافلے اس وادی سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کوئی یہاں قیام نہیں کرتا. 8ویں صدی ہجری میں علامہ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ حج کو جاتے ہوئے یہاں پر پہنچے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں سرخ رنگ کے پہاڑوں میں قوم سمود کی عمارتیں موجود ہیں، جو انہوں نے چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر بنائی تھی، اور ان کے نقش و نگار اس وقت تک ایسے تازہ ہیں جیسے آج بنائے گئے ہیں. ان مکانات میں اب بھی سڑی گلی انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں. بہرحال یہ اصحاب الحجر المرسلین وآتیناہم آیاتنا وکانوا عنہا موردین وکانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قوم سمود ہی کو کہتے ہیں اصحاب الحجر المرسلین. اسی کے نام سے یہ سورت ہے الحجر. اب آئیے وہ جو آیت ہے الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، یہ اسی سورت کی آیت ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلی سے آیتیں، یعنی یہ پورا، یعنی آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِزِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. چونکہ یہ سورہ الحجر کی جو آیت نمبر 96 ہے، اس کی وضاحت کے لیے پورا رکوع پڑھنا پڑتا ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. میں تو صاف کہہ دو، میں تو صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المختصمین، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی. الذین جعلوا القرآن عزین، جن لوگوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے. اس گروہ سے مراد یہودی ہیں. ان کو مختصمین اس معنی میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے دین کو تقسیم کیا، اس کی بعض باتوں کو مانا، بعض کو نہیں مانا. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو. اور اس طرح کی کمی بیشی کر کے 20 فرقے بنا لیے، اور ان کے قرآن سے مراد وہ تورات ہے. یعنی اس آیت میں الذین جعلوا القرآن عزین جو کہا گیا، اس سے مراد ہے تورات، چونکہ قرآن کے معنی آتے پڑھنا. اچھا، جو ان کو اس طرح دی گئی تھی جس طرح امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک دیا. تو یہ قرآن جیسے امت محمدیہ کو دیا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، یعنی تورات کو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے الذین جعلوا القرآن عزین. اور اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے سے مراد وہی فعل ہے جسے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بیان کیا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ،
کیا تم اللہ کی بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہو، بعض سے انکار کرتے ہو؟ پھر یہ جو فرمایا کہ یہ جو تنبیہ آج تم کو کی جا رہی ہے یہ ویسے ہی تنبیہ جیسے تم سے پہلے یہود کو کی جا چکی ہے. تو اس سے مقصود دراصل یہود کے حال سے عبرت دلانا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے خدا کی بھیجی ہوئی تنبیہات سے غفلت برت کر جو انجام دیکھا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. سوچ لو کیا تم بھی یہی انجام دیکھنا ہے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے بے شک میں کھلم کھلا ٹھہرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، یہ بالکل اسی طرح کی تنبیہ جیسے ہم نے ان تفرقہ بازوں کی طرف بھیجی ہے. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جن لوگوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. اما کانوا یعملون، کہ تم کیا کرتے ہو. فاصدع بما تؤمر، پس اے نبی جس چیز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو. وعارض عن المشرکین، اور شرک کرنے والوں سے اعراض کرو. یہ حکم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں تھا جب قتال کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ کرے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہ کرو. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تمہاری طرف سے ہم ان کا مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، کیا یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو الہ بناتے ہیں ان قریب وہ جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. چونکہ دین اسلام کی دعوت میں دائی کو ٹینشن ہوتا ہی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، پس آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یہاں یقین کے معنی موت. بہرحال یہ سورہ الحجر کی جو ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اور یہ ہمارے الاسلام کی یہ 7ویں نشست تھی. اب انشاءاللہ بقیہ بات سورہ نحل کی آیتیں اس کے بعد والی نشست میں پیش کی جائیں گی. اب ہمارے اس درس کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے کلام کو سمجھیں اور اللہ کے کلام سے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. اور توحید انسان کی فطرت میں داخل ہے، عقل کا تقاضا ہے، اس کو قبول کریں اور چل پھر کر غیر مسلم کو ایمان کی دعوت دیں اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں. یہ آلات جدیدہ کے ذریعے جو پیغام پہنچایا جاتا ہے اس کا ہم انکار بھی نہیں کرتے، لیکن دائی کا جو کیریکٹر ہے فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور یہ کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یہ ساری چیزیں جو ہے اسی وقت آتی جب آپ چل پھر کر دعوت دیں گے، غیر مسلم کو اسلام سمجھائیں گے، ایمان کی دعوت دیں گے اور مسلمان کو اعمال صالحہ کی دعوت دیں گے. اس وقت ساری حقیقت کھل کے سامنے آئے گی. تو ہمارے اس درس کا یہی مقصد آپ کے سامنے ہے. اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.